مدینے میں گھر گھر کو جانا ہے، بہت ہی خوبصورت نظارہ۔ حضرت اب آپ لوگوں میں دعوت جانے کی کہ اللہ کے حصے آئیں گے جو آپ کو بولنے کا طریقہ سکھائیں گے، جو آپ کو چلنے کا طریقہ سکھائیں گے، جو آپ کو ترقی کے شعراء پر بولنے کا ہنر سکے کی صورت میں آپ کے شعور کی مقیدہ عنایت کریں گے۔ لیکن ایک ایسے نفیس، ایک ایسے سنجیدہ، ایک ایسے خاموش شخصیت کو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں جو آپ کو بہت پیچھے تک لے جائے، یہاں تک کہ 1400 سال پہلے تک کے پاکیزہ مناظر آپ دیکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس خاموش شخصیت کا پاکیزہ اور محترم نام میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ اپنے اسلاف کے علم کے وارث کے نام سے منسوب کرتا ہوں، جسے آج پورا ہندوستان عالم بعمل حضرت علامہ مولانا نصر الحق صاحب جھانسی کے نام سے جانتی پہچانتی ہے۔ بہت ہی مسکراتا ہوا، بڑا ہی ادبی، بڑا ہی مؤدب، بڑا مقبول لہجہ ہے۔ اسلاف کی بارگاہ میں، اکابر کی بارگاہ میں، خانقاہوں کے سجادگان کی پاکیزہ نشست میں میں یہ چاہتا ہوں کہ حضرت کے وہ گفتگو جو آپ کے اعتقاد کے باجوں کی مچھلیوں کو حرکت کرنے پہ مجبور کر دے، جو آپ کے پورے وجود کو یہاں سے اٹھا کر کے کسی عظیم خانقاہ کی پاکیزہ تحریک کو چننے کے لیے تیار کر دے، جو آپ کی پیشانی کو اٹھا کر کے خدا کے حضور جھکنے کے لیے ایک راستہ ہموار کر دے۔ ملاقات کرنی ہے علامہ مولانا نصر الحق صاحب کی بلا سے، آئیے استقبال کر لیتے ہیں شیخ کے ساتھ کہ یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں بڑے رہتے ہیں، ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں بڑھا کے بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تبتے صحرا کے کہانی پہ بھی لکھ سکتا ہے، تبتے صحرا کے کہانی پہ بھی لکھ سکتا ہے، اور دریا کی روانی پہ بھی لکھ سکتا ہے۔ دل کے جذبات کو کاغذ کی ضرورت کیا ہے، لکھنے والا ہو تو پانی پہ بھی لکھ سکتا ہے۔ ایک ضروری اعلان سماعت کر رہا ہے کہ آج کی ظہر کی اذان 2:15 بجے ہوگی اور جماعت 2:30 بجے ہوگی۔ ظہر کی اذان 2 بجے انشاءاللہ اور جماعت 2:30 بجے انشاءاللہ۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الامین المجید الکریم۔ یہ دیکھو ذرا بند کیوں رہا ہے؟ حضور رحمت مصطفیٰ محمد عربی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بآواز بلند نذرانے درود و سلام پیش کریں اور کہیں اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و کریمنا و شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس سے تم روٹھو وہ برگشتے دنیا ہو جائے، سرکار غوث اعظم جس سے تم روٹھو وہ برگشتے دنیا ہو جائے، جس کو تم چاہو وہ قطرہ ہو تو دریا ہو جائے، اور نظر اٹھا دو کڑی دھوپ میں تو برسے ساون، نظر اٹھا دو کڑی دھوپ میں تو برسے ساون، اور مسکرا دو تو اندھیرے میں اجالا ہو جائے، غضب سے دیکھ لو تو بجھ جائے چراغ ہستی، غضب سے دیکھ لو تو بجھ جائے چراغ ہستی، اور اگر ہنس دو تو میری خاک بھی زندہ ہو جائے۔ عزیزان گرامی و معزز سامعین ملت اسلامیہ، میں کوئی بغرض تقریر آپ کے سامنے نہیں کھڑا ہوں، بس جو کچھ ابھی ہم نے سنا آپ کے دارالعلوم میں بحمد اللہ تبارک و تعالی، اسی کے تعلق سے کچھ عرض و معروض کرنا چاہوں گا۔ سچائی تو یہ ہے کہ ابھی تمام دارالعلوم کے طلباء نے جو اس پروگرام میں شرکت کی اور ان کے بیانات کو سنا تو مجھے ایسا لگا کہ حقیقت یہ ہے کہ دارالعلوم میں بہت زیادہ محنت کی جاتی ہے،
بہت زیادہ محنت کی جاتی ہے۔ جس موضوع پر ان طلباء نے بیان کیا ہے، کچھ موضوع تو بڑے ہی خشک ہیں، جن کو دے دیا جائے بڑے بڑے دانشوروں کو تو بول نہیں پائیں گے، بڑے بڑے سمجھداروں کو دے دیا جائے تو کچھ کہہ نہیں پائیں گے، لیکن یہ ان کا اسلوب بیان، طرز تکلم اور کسی خاص موضوع پر برابر گفتگو کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ مبارک بات کے تو مستحق ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے اساتذہ بھی ہیں اور مدرسے کے منتظمین اور انتظام کرنے والے بھی ہیں۔ میں کسی کو خوش کرنے کے لیے بات نہیں کہہ رہا ہوں، خدا اور رسول کی رضا کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ان بچوں کے ساتھ محنت ہوئی ہے، ان کے اساتذہ نے ان کے ساتھ بہت محنت کی ہے۔ حضرت مولانا مفتی بدرالدین صاحب اور ان کی ٹیم، اب تو صرف مفتی نہ کہیں، ماشاءاللہ خلافت کی ہی بات ہمارے وجود میں آ گئی ہے، تو خلیفہ بھی کہا جا سکتا ہے، کہا کیا جا سکتا ہے، کہا ہی جائے گا۔ خلافت دینے میں حضرت سبحانی میاں صاحب کو ذرا بھی تاخیر نہ ہوئی، سوچنے سمجھنے غور و فکر کی بات نہ کی۔ مجھے حضرت بابا نظامی کی وہ بات یاد آئی کہ ان کی بارگاہ میں ایک شخص پہنچا اور اسے ولایت کا تاج دے دیا چلا گیا۔ لوگوں نے کہا کہ حضور ہم سالوں سے آپ کی بارگاہ میں، اور یہ آیا اور آپ نے اسے خلافت کی اجازت دے دی اور یہ یہاں سے روانہ ہو گیا، تو فرماتے ہیں لوگوں جب وہ آیا تھا میری بارگاہ میں تو میں نے اس کو دیکھا تو اس چراغ کے مانند تھا جو تیل سے بھی بھرا تھا اور بتی بھی لگی تھی، صرف ماچس چھڑانے کی دیری تھی، میں نے اسے لگا دیا۔ تو عزیزان گرامی، یہ بڑی خوش بختی ہے کہ حضرت مولانا مفتی بدرالدین صاحب اور ان کے جملہ رفقا مفتیان اعظام، قرہ اعظام، قاری عبدالرحیم صاحب، مفتیان اعظام وغیرہ، میں کس کس کا نام لوں، اور آج طلبہ کی جس طرح سے باتیں بیان کی شکل میں، دانش مندی کی شکل میں، سیادت پر، قیادت پر، فصاحت پر، بلاغت پر، قسامت پر، شکالت پر، صباحت پر، ریاضت پر، تقوی پر، طہارت پر، تقدس پر، جمال پر، کمال پر، جود و نمال پر ان بچوں نے بات کی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اب ان کے سننے کے بعد دل میں یہ آتا ہے کہ یہی کہہ دیا جائے جو ہو گیا بس وہی کافی ہے، اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اب کچھ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑی خوبصورتی سے، بہت سلیقے سے، بہت طریقے سے، بس اتنی سی بات میں ضرور کہوں گا کہ اساتذہ نے محنت کی، طلبہ نے جفا کشی کی، لیکن قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ بھی جو اس مدرسے کے انتظام و انصرام کے لیے جد و جہد کرتے رہتے ہیں۔ تو جس طرح سے ثواب ان طلبہ کے لیے، اساتذہ کے لیے، اسی طرح سے اس سے کہیں زیادہ ثواب مدرسے میں تعاون کرنے والوں کے لیے، اس کمیٹی کے لیے۔ میرے نبی ہیں چلے جا رہے ہیں، ایک شخص آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں کلمہ پڑھوں تو مجھے کیا ملے گا؟ میں بڑے شارٹ کٹ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں تقریر کے لیے نہیں کر رہا ہوں، ورنہ یہ سعید بھائی جانتے ہیں کہ تقریر کیسی ہوتی ہے ہماری۔ رسول فرماتے ہیں تم اگر کلمہ پڑھ لو گے تمہیں جنت مل جائے گی، ساتھ میں لگ گئے، کلمہ پڑھ لو جنت مل جائے گی، حضور ہم بھی ساتھ میں چلیں گے۔ غزوے کے ارادے سے میرے نبی نکلے ہوئے تھے، ابھی اس نے صرف کلمہ ہی پڑھا تھا، ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھی تھی، ایک روزہ بھی نہیں رکھا تھا، کوئی کار خیر بھی نہیں کیا تھا،
میرے نبی فرماتے ہیں دیکھو جملہ مجاہدین وہ میدان کارزار کی طرف جا رہے ہیں، تم ان کے گھوڑوں کی حفاظت کرنا، تم ان کے جانوروں کی حفاظت کرنا۔ جب جنگ ختم ہوئی اور میرے نبی کی نظر اس شخص کے لاش پہ پڑتی ہے تو نبی فرماتے ہیں جس کو جنتی لاش دیکھنا ہو دیکھ لے، جس کو جنتی لاش دیکھنا ہو دیکھ لے۔ تو عزیزان گرامی، جب مجاہدین اسلام کے گھوڑوں کی حفاظت کرنے والا ایک لمحہ حفاظت کر لے تو وہ جنتی ہو جائے، اور اتنے بڑے علماء کی حفاظت کرنے کا کام جو کرے گا اس کے لئے جنت الفردوس واجب ہے۔ اور یاد رکھو مسلمانوں، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں ایک شخص ہوگا ہاتھوں میں ہتھکڑی ہوگی، پیروں میں بیڑی ہوگی، دروغ جہنم دھکیلتا ہوا جہنم کی طرف لیے جا رہا ہوگا۔ ایسے عالم میں رب العالمین فرمائے گا اے جبرائیل اس سے پوچھو کیا اس کے خاندان میں کوئی عالم گزرا ہے یا نہیں گزرا ہے؟ وہ عرض کرے گا اے سید الملائکہ میرے خاندان میں کوئی عالم نہیں گزرا ہے۔ رسول ارشاد فرماتے ہیں حکم ہوگا جبرائیل اس سے پوچھو کیا اس کا نام کسی عالم کے نام سے ملتا ہے کہ نہیں؟ وہ عرض کرے گا اے سید الملائکہ میرا نام کسی عالم کے نام سے بھی نہیں ملتا۔ حکم ہوگا جبرائیل اس سے پوچھو کیا اس نے کسی عالم کو ایک آفتابہ ایک لوٹا پانی دیا ہے یا نہیں دیا ہے؟ وہ عرض کرے گا اے سید الملائکہ میں نے پانی بھی نہیں دیا ہے۔ یہ کوئی افسانہ نہیں، کہانی نہیں، یہ حدیث پاک کا ترجمہ ہے جو نقل کر رہا ہوں۔ اور یاد رکھو مسلمانوں، آسمان سے کہکشاں گر سکتی ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، لیکن نبی کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں وہ عرض کرے گا اے سید الملائکہ نہ تو میرا نام کسی عالم کے نام سے ملتا ہے، نہ ہی میں نے کسی عالم کو ایک آفتابہ ایک لوٹا پانی دیا ہے، نہ ہی میں نے کسی عالم سے محبت کی ہے۔ جبرائیل سے حکم ہوگا اے جبرائیل اس سے پوچھو کیا اس نے اس شخص سے محبت کی ہے کہ جس سے کسی عالم دین نے محبت کی ہو؟ وہ عرض کرے گا اے سید الملائکہ میرے پڑوس میں ایک شخص رہتا تھا جس سے میں محبت کرتا تھا، اور اس سے